بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سداد کا حال۔ تاریخ لکھنے والوں نے سداد کا ذکر حضرت ہود علیہ السلام کے بیان کے بعد کیا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق بھی عاد قوم سے ہی تھا تاکہ ایمان والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ عاد قوم میں سداد اور سدید دو بھائی تھے جو بڑے دولت مند بادشاہ تھے۔ شام سیریا ملک میں ان کی بادشاہی مانی ہوئی بادشاہی تھی۔ سدید اور ان کے لوگ اگرچہ شرک میں مبتلا تھے اور خراب عقیدہ رکھتے تھے، لیکن ان کے انصاف سے شیر اور بکری ایک جگہ پانی پیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی عدالت میں دو آدمی آئے۔ ان دونوں میں ایک نے بتایا کہ میں نے اس آدمی سے زمین کا خطہ خریدا ہے اور قیمت دے کر اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ پھر میں نے اس زمین میں ایک خزانہ پایا جو میں اس کو دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں نے صرف زمین خریدی ہے، خزانہ نہیں خریدا ہے، لیکن یہ لیتا نہیں ہے۔ دوسرے نے کہا میں نے تو زمین بیچ دی، اب زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب اس کا ہے، اس لیے خزانہ بھی اسی کا ہے، میں اسے کیوں لوں؟ لیکن اس کی سمجھ میں یہ چھوٹی سی بات نہیں آتی۔ کیسا تھا یہ عجیب و غریب مقدمہ؟ عدالت نے پوچھا یہ بتاؤ تم دونوں کے پاس کوئی اولاد ہے؟ ایک نے کہا ایک لڑکا ہے، دوسرے نے کہا ایک لڑکی ہے۔ عدالت نے فیصلہ سنایا تم دونوں کی آپس میں شادی کر دو اور یہ خزانہ ان دونوں کے حوالے کر دو۔ ایسا تھا وہ انصاف پسند راجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس سے بھی ایمان لانے کی بات کہی تھی، پر بے ایمان نہ لایا اور اپنے باپ دادا کے دھرم اور شرک پر ہی رہا۔ سدید کے بعد سداد گدی پر بیٹھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس سے بھی ایمان لانے کی بات کہی۔ اگر میں نے تمہارا دین قبول کر لیا تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اللہ تمہیں اس کے اجر کے طور پر جنت عطا فرمائے گا، اس کی رحمتیں تم پر نازل ہوں گی۔ سداد بولا یہ سب کچھ نہیں، میں تو خود اپنی جنت بناؤں گا اور دن رات عیش کروں گا۔ پھر سداد نے جنت بنانے کا پروگرام بنا لیا۔ پورے ملک سے سونا چاندی ہیرے جواہر مشک عنبر اور مروارید کے ڈھیر لگ گئے۔ ایک خوبصورت جگہ کی تلاش کر لی گئی، ماہر کاریگر جمع کیے گئے اور ایک مضبوط عمارت کی نیو ڈال دی گئی۔ ایک غریب کی امید سے بھی بڑی لمبائی، کریموں کی ہمت سے بھی زیادہ بلندی والی دیوار تیار ہونے لگی۔ بے انتہا خوبصورت اور صاف ستھری عمارت تیار ہونے لگی کہ آج تک ایسی عمارت کبھی تیار نہ ہوئی۔ دیواروں میں سونے چاندی کی اینٹیں چنی گئی تھیں، چھت اس کی سونے کے پتوں سے سجائی گئی تھی، ستون اس کے بلوری تھے اور ہر جگہ بڑے سندر ڈھنگ سے جوڑے گئے تھے۔ اس کی نہروں میں ریت کے بجائے انمول موتی بچھائے گئے تھے، اس کے پیڑوں میں مشک اور عنبر بھروا دیا گیا۔ جس وقت خوش ہوا ان پیڑوں سے ہو کر گزرتی تھی تو رہنے والوں کے دماغ خوشبو سے بھر جاتے تھے۔ اس کی زمین کو مٹی سے پاٹنے کے بجائے مشک اور عنبر سے بچھوایا گیا تھا۔ بہار ہزار کنگورے اس کے محلوں کے چاروں طرف بنوائے گئے تھے، کنگوروں کو سرخ سونے سے سجایا گیا تھا۔ محل میں خوبصورت سے خوبصورت لڑکیوں کو لا کر ٹھہرایا۔ یہ من موہک باغ 500 برس میں تیار ہوا، پورے ملک کے جواہرات اس میں لگ گئے۔ جب محل بن کر تیار ہو گیا تب سداد کو اس کی خبر دی گئی۔ سداد ایک بھاری فوج لے کر چلا کہ وہ اس جنت کو دیکھے اور وہاں قیام کرے۔ ابھی وہ ایک فلانگ ہی چلا تھا کہ وہیں ڈیرا ڈال دیا، ارادہ تھا کہ اب اگلے دن سفر شروع ہوگا۔ اس بیچ اسے ایک ہرن نظر آیا، اس کے پاؤں سونے کے تھے، سینگ سونے کے تھے اور آنکھیں یاقوت کی تھیں۔ سداد اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، اکیلا ہی گھوڑا دوڑا کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ جب لشکر سے بہت دور نکل گیا تو اسے ایک بھیانک قسم کا سوار نظر آیا۔ اس نے پوچھا کیا اس عمارت بنانے سے تجھے امان مل جائے گی یا تو اس میں رہ کر ہمیشہ کے لیے عیش کرنا چاہتا ہے؟ سداد کانپ گیا، پوچھا تو کون ہے؟ بولا
میں ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ ہوں۔ سداد نے گڑ گڑا کر اس سے عرض کیا مجھے ایک نظر اپنی اس جنت کو دیکھ لینے دے، پھر اس کے ترنت بعد ہی میری جان نکال لینا۔ بتایا یہ تو رب کا حکم ہے، میں تو ایک لمحہ بھی مہلت دینے سے مجبور ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اس کی روح قبض کر لی، جسم بے جان ہو کر رہ گیا، تمنا دل کی دل میں دھری رہ گئی۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بار اللہ کی اور سے اسرائیل سے پوچھا گیا کہ تو مدتوں سے لوگوں کی روح قبض کرتا ہے، بتا کیا تو نے کبھی کسی پر بھی رحم کیا ہے اور اس کی جان نکلتے وقت تجھے دیا بھی آئی ہے؟ بولا خدا بند میں تو سب پر دیا کرتا ہوں۔ فرمایا کس پر زیادہ دیا کی؟ تب اسرائیل نے بتایا کہ ایک دن ایک کشتی کو میں نے تیرے ہی حکم سے توڑ دیا تھا اور موجوں میں گھر کر بے کشتی ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گئی، اس پر سوار تمام لوگ بھی ختم ہو گئے، ہاں صرف ایک عورت بچا لی گئی جس کے پیٹ میں بچہ تھا۔ عورت کو فرشتے نے ایک جزیرے میں پہنچا دیا، وہیں اس نے ایک لڑکے کو جنم دیا۔ تیرا حکم ہوا کہ عورت کی بھی جان نکال لو اور لڑکے کو وہاں اس عورت کے پہلو میں ڈال دو۔ اس وقت میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ اس لڑکے کا کیا ہوگا، یہ تو تڑپ کر مر جائے گا یا اسے درندے کھا جائیں گے۔ خدا بند یہی سوچ کر میں رو دیا۔ مجھے ایک تو اس بچے پر بہت رحم آیا تھا اور دوسرے اب آیا ہے جب سداد کی روح قبض کرنے کا حکم دیا گیا تھا کہ اس بیچارے نے کئی سو سال میں تو عمارت بنوائی تھی لیکن بے اسے ایک نظر بھی نہ دیکھ سکا اور اس کی حسرت دل کی دل میں ہی رہ گئی۔ اللہ نے فرمایا یہ سداد وہی لڑکا ہے جس پر تو نے دیا کی تھی۔ میں نے اس کی ماں کے مرنے کے بعد سورج اور ہوا کو حکم کر دیا تھا کہ اسے اپنی گرمی اور سردی سے مت ستانا بلکہ پھولوں کے پتے اڑا کر اس کے واسطے سے فرش بناؤ، پھر اس کے دونوں انگوٹھے سے دودھ اور شہد کی نہریں بہائی۔ اس طرح میں نے اس کی جان بچائی، پالا پوسا، یہاں تک کہ اسے حکومت کا مالک بنا دیا۔ اتنا سب کرنے کے بعد بھی میری ناشکری کرنے لگا بلکہ خود خدا بننے کا دعویٰ کر بیٹھا، اس پر تو غضب نازل ہونا ہی چاہیے تھا۔ میرے پیارے پیارے عزیز دوستو، آپ کو بھاگ 3 سداد کا حال پسند آیا ہو تو اور لوگوں کو بھی شیئر کرنا اور لائک کرنا۔ جلد ہی بھاگ 4 حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لے کر حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔